میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جاہلانہ عمل، جاہلیت والا عمل، آپ حضرات سمجھ گئی ہوں گے کہ گزشتہ دنوں پاکستان کے علاقے میاں والی میں ایک معصوم بچی جو غالباً 6-7 دن کی تھی، اس کو اس کے والد کہنے میں بھی شرم آتی ہے، نے گولیاں مار کر اسے گویا شہید کر دیا۔ اسلامی معاشرے کے اندر پاکستان جس کو ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں، وہاں ایسا عمل، یہ بات سوچتے ہوئے بھی روح کانپ جاتی ہے۔ اسلام ہمیں کیا سکھا رہا تھا کہ جب اسلام نہیں تھا، جاہلیت کا دورہ تھا، اس وقت یہ عمل دہرایا جاتا تھا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ ایک صحابی ہیں غالباً حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے اسلام قبول کرنے کے بعد مجھ سے جو پہلے گناہ ہوئے ہیں، میں مفہوم ذکر کر رہا ہوں، الفاظ وہ نہیں ہیں، مجھ سے جو پہلے گناہ ہوئے ہیں، کیا میرا کلمہ پڑھنے سے وہ گناہ معاف؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں بالکل معاف۔ یا رسول اللہ، جتنا بڑا بھی گناہ ہو، جتنا بڑا بھی گناہ ہو، کلمہ پڑھنے سے وہ گناہ معاف ہو گیا۔ دوبارہ پوچھا، 3 بار پوچھا، پھر بتایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور میں تفصیل میں نہیں جاتا، انہوں نے گنوانا شروع کیا، یا رسول اللہ، میں نے اتنی، غالباً 7 یا 8 یا اس سے زیادہ نقل کیا جاتا ہے، اتنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ ایک ایک واقعہ نقل کر رہے تھے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ ایک واقعہ بتاتے، یا رسول اللہ، اس وقت یہ معاملہ ہوا، میں نے اس بچی کو زندہ درگور کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں اشک بہا ہیں۔ لیکن وہ گناہ تو چلو جاہلیت والا تھا نا، اسلام لانے کے بعد پچھلے گناہ معاف، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، لیکن اسلام نے سکھایا کہ وہ جاہلیت کی رسم جو بچیوں کو زندہ درگور، اور درگور بھی کس وجہ سے، بچی ہوگی تو ہماری نسل کہاں سے چلے گی، جاہلی کھلائیں گے کہاں سے، جاہلیت والی سوچ ہے۔ آج بھی ہمارے ملک کے اندر، ہمارے آس پاس کئی ایسے لوگ اور ذہنیت والے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری بچی ہوئی اور بچہ نہ ہوا تو ہماری نسل کیسے چلے گی، ہمارا نام کون لے گا، ہمارے خونی رشتے کیسے ہوں گے۔ سوچ ہے نا؟ بتائیے، نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل چل رہی ہے نا، قیامت تک چلنی ہے۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے ہیں یا نواسے ہیں؟ نواسے ہیں۔ نسل نہیں چل رہی، بچی سے نسل نہیں چلتی کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چل رہی ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کا انتقال ہوا تو یہ تانا دیا گیا، اب اتر کے ان کی نسل نہیں چلنی آگے، ان کا نام کون لے گا؟ کتنے لوگ ایسے گزرتے ہیں کہ جن کے بیٹے ہی بیٹے ہیں، آج ان کے نام لیوا والے کوئی نہیں ہوتے، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے کارنامے، جن کی محنتیں، جن کی خدمات ایسی ہیں کہ اولاد ہو یا نہ ہو، بیٹے ہو یا نہ ہو، لیکن ان کے نام تاریخ میں زندہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جس امیہ بن خلف نے تانا دیا تھا کہ میرے تو اتنے لڑکے ہیں، آپ کا تو کوئی ہے ہی نہیں، آج اس امیہ بن خلف کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا کوئی نہیں، سارے مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی اولاد
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل حضرت حسن ہے۔ صرف یہ نہیں ہے، بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 شادیاں فرمائی، ایک بھی ان کی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا نہ بیٹی۔ لیکن آج پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جہاں پر ان کی کتاب نہ ہو، اور شاید ہی کوئی زبان ایسی ہو جس زبان میں ان کی کتاب نہ ہو، اور شاید ہی کوئی خطہ ایسا ہو جہاں پر ان کے شاگردوں کے شاگرد نہ ہو، لیکن اولاد نہیں تھی ان کی۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ذہنیت جاہلیت والی ذہنیت ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما کر گئے کہ من ابتلی بشیء من البنات، کہ جس شخص کو اپنی لڑکیوں کی وجہ سے، بچیوں کی وجہ سے آزمایا گیا، اس کی بچیاں اب وہ ان کے لیے پریشان ہیں لیکن صبر کرتا ہے، فصبر علیہن، صبر کرتا ہے لیکن صبر کرتا ہے، فصبر علیہن، صبر کرتا ہے، تو کن لہ حجابا من النار، یہ بچیاں اس کے لیے کل قیامت کے روز جہنم سے آڑ بنیں گی، اس کو جو ہے جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ ہمارے سمجھ میں نا یہ باتیں آتی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے قیامت کا مرحلہ ابھی نہیں آیا نا۔ ہم وہاں پہنچیں گے، جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پتہ چلے گا، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھ سکتے ہیں کتنی مثالیں ہمارے سامنے ایسی موجود ہوتی ہیں۔ ماں باپ ہیں، ان کے لڑکے ہیں، لیکن وہ ماں باپ، وہ لڑکے اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہوئے رکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک بیٹی، مثالیں میں ہم نے دیکھی ہیں، سنی ہیں، ایک بیٹی ہے ماں باپ کو سنبھالے ہوئے، ایک بیٹی ہے ماں باپ کا سہارا بنی ہوئی ہے، کیونکہ جو محبت اللہ تعالیٰ نے عورت ذات میں یا بیٹی میں رکھی ہے ماں باپ کے لیے، وہ محبت، وہ چاہت، وہ الفت بیٹوں میں نہیں ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے اپنی 2 بچیوں کی، ایک حدیث میں آتا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے 3 بچیوں کی، اس طریقے سے کفالت فرمائی کہ ان کی تربیت کا انتظام کیا، ان کی پرورش کا انتظام کیا، ان کی اچھی جگہ رشتے کیے، کل قیامت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک ساتھ برابر ہیں۔ اشارہ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، مفہوم ذکر کر رہا ہوں۔ حیران کن بات یہ کہ میں تھوڑی سی بات اور کر لوں، ہمارے معاشرے میں کچھ طبقات ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں حقوق نسواں، عورت کے حقوق، عورت مارچ، اور روڈوں پر ناچ گانے اور نہ جانے عورت کا نام لے کر کیا فحاشی عریانی ہو رہی ہے۔ کیا ان میں سے بھی کسی نے اس مسئلے پر آواز اٹھائی ہے؟ وہ بچیاں جن کو افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں شہید کیا گیا، یا ڈاکٹر عافیہ صدیقیہ، یا جتنی یہ ساری خواتین ہیں نا، یہ ساری حقوق نسواں میں آتی ہیں، لیکن یہ جو حقوق نسواں کے نام لے کر روڈوں پر تماشا کرتے ہیں، ان کے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکلتے، دھوکہ دیتے ہیں، صرف پروپیگنڈا کرتے ہیں صرف۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، لڑکیوں کا مقام، بچیوں کا مقام اسلام میں بہت اہم ہے۔ ہم اپنی بچیوں کا احترام، عزت، شفقت، تربیت اسلام معاشرے کے اندر ایسا ماحول بنائیں کہ یہ جو ذہنیت ہے، یہ جو سوچ ہے کہ بچی ہو گئی تو بھائی جو ہے کیا کہتے ہیں، اس کی ویسی عزت، ویسا احترام نہیں کہ اگر لڑکا ہوتا تو اس کا احترام کیا جاتا، یہ معاشرے میں ہے۔ اس سوچ کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے۔ مقام، عزت، احترام ساری انسانیت سے بلند حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو اپنی بچیوں کی تربیت اچھے کریں، اور اس نیت سے تربیت کریں کہ ہم نے تربیت کرنی ہے، عزت، احترام، شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے، اور پھر اس وجہ سے کہ کل قیامت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت ہمیں نصیب ہو جائے۔ تمام ساتھی اہتمام کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک آخری سبق عقیدے کے اعتبار سے یاد کر